السلام علیکم سامعین، ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل شارٹ ویز 7265 اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویز 585 سے پروگرام پیش خدمت ہے کشمیر منظرنامہ۔ یہ پروگرام شام 6 بجے سے رات 8 بجے تک پروڈیوسر انعام سمرو پیش کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مشتاق وانی۔ سامعین کرام، اس پروگرام میں آپ ٹیلی فون کے ذریعے بھی شرکت کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 051-920-6995۔ دوسرا نمبر ہے 051-920-4865۔ یہی نمبر آپ کو اردو میں بتاتے چلیں، 051-920-6995۔ دوسرا نمبر آپ سماعت فرمائیں 051-920-4865۔ اس کے ساتھ آپ ایس ایم ایس کے ذریعے آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، جس 4471 پر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، پروگرام کے اس حصے میں ہم کشمیر سے متعلق اہم موضوعات پر بات کریں گے، جبکہ اس پروگرام میں سلسلہ کشمیر جنت نظیر بھی شامل کیا جاتا ہے، جو پیش کرتے ہیں مشتاق وانی۔ مشتاق وانی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ مشتاق وانی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ جی شکریہ جی۔ مشتاق وانی صاحب، آج آپ شال کی صنعت کے بارے میں بتائیں گے۔ گھریلو دستکاری کشمیر کی قدیم ترین روایت رہی ہے۔ پرانے زمانے میں بھی یہاں کی دستکاری کی مانگ چین، یورپ اور وسط ایشیا میں رہی۔ یورپ کے شاہی خاندانوں میں کشمیری شال کا استعمال شان و شوکت کی علامت تھا۔ آج کل بھی یہاں کی دستکاریوں کی مانگ ساری دنیا میں موجود ہے۔ یہاں کی گھریلو دستکاریوں میں شال بافی، پیپر ماشی، قالین بافی، وڈ کارونگ، نمدہ سازی اور کشیدہ کاری وغیرہ شامل ہیں۔ سرزمین کشمیر اپنی بیشتر دستکاریوں کے لیے 15ویں صدی کے نامور فرمانبرا سلطان زین العابدین بادشاہ کی مرہون منت ہے۔ قالین بافی کا آغاز اسی کے دور میں ہوا۔ سلطان نے اپنے فرزند شاہی خان کو سمرقند بھیجا تاکہ وسط ایشیا سے ماہر کاریگر حاصل کیے جائیں۔ شاہی خاندان اپنے ہمراہ قالین باف، میناکار، زین ساز اور پیپر ماشی کے ماہر کاریگر لے آیا۔ پیپر ماشی کی سمرقند میں کشمیر کی قدیم ترین دستکاری جو ہے وہ شال بافی ہے۔ ایک خاص قسم کی اون جسے پشم کہتے ہیں، نہایت بھاری کاٹ کر اس کا پشمینہ تیار کیا جاتا ہے۔ پھر سوزن کاری کی سے انتہائی خوبصورت بیل بوٹے بنائے جاتے ہیں۔ لداخ اور گلگت کے ٹھنڈے علاقوں میں پائی جانے والی بکری سے نہایت باریک اور ملائم پشم حاصل کیا جاتا ہے۔ اس سے بنی ہوئی شال بہت ہلکی اور گرم ہوتی ہے۔ اس اون سے ایسی شال بھی تیار کی جاتی ہے جو حد درجہ باریک اور نفیس ہوتی ہے، یہاں تک کہ اسے ایک انگوٹھی سے گزارا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے اسے رنگ شال بھی کہا جاتا ہے۔ شال بافی کی صنعت مقبوضہ کشمیر میں بہت پرانی ہے۔ ماضی میں کشمیر کی شالیں بیرون ممالک کو برآمد کی جاتی رہی ہیں۔ یورپ میں پہلی کشمیری شال نیوپلین کے زمانے میں پہنچی۔ بتایا جاتا ہے کہ نیوپلین مصر کی مہم کے دوران قاہرہ سے کشمیری شال اپنی ملکہ جوزفین کے لیے تحفہ لے کر آیا تھا۔ سر والٹر لارنس کے مطابق اس کے بعد کشمیری شال کو یورپ میں فیشن کا درجہ مل گیا۔
میر سید علی ہمدانی تبلیغ اسلام کے لیے کشمیر آئے تو اپنے ساتھ عالموں، فاصلوں کے علاوہ ہنرمند کاریگروں کی ایک بڑی تعداد لائے، جن میں شال باف بھی تھے۔ شال ترک زبان کا لفظ ہے۔ وسط ایشیا کے کئی علاقوں میں ایک مخصوص چادر کا نام شال یا شال کی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شال بافی کا آغاز ترکمانستان سے ہوا اور رفتہ رفتہ دوسرے ممالک تک پھیل گیا۔ کشمیری شال کی کئی قسمیں ہوتی ہیں: عملکار، ریزکار، کانی شال، یک رخا شال اور دو رخا شال۔ عملہ کار کا موجد کشمیری شال باف علی بابا ہے، جو افغانوں کے دور میں حکومت میں گزرا۔ کشمیر میں شال بافی اسے سید بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کانی شال پشمینہ کے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے، پھر اس پر گلکاری کی جاتی ہے۔ تیار ہونے کے بعد یہ پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ ٹکڑے جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ یک رخا شال پر کشیدہ کاری اس طرز پر کی جاتی ہے کہ اس کا ایک رخ سیدھا ہوتا ہے، دوسرا الٹا۔ یہ شال ایک ہی رخ سے قابل استعمال ہوتی ہے۔ دو رخا شال کے موجد مصطفیٰ پنڈت اور عزیز پنڈت نامی دو کاریگر ہیں۔ یہ دونوں ڈوگرا حکمران زمبیر سنگھ کے دور حکومت میں ہو کر گزرے ہیں۔ ان شالوں کی خصوصیت یہ کہ ان میں رخ اور پشت یعنی سیدھا اور الٹا نہیں ہوتا، بلکہ سوزن کاری اس انداز سے کی جاتی ہے کہ دونوں رخوں سے شال استعمال ہوتی ہے۔ یوں تو شال بافی کا کام امرتسر، جلندر، مشہد اور انجان میں بھی ہوتا رہا ہے، لیکن کشمیری شالوں کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ ان کی نفاست انہیں دوسروں پر برتر ثابت کرتی ہے۔ اس میں کچھ قدرتی عوامل کا بھی دخل ہے۔ کشمیر میں شال بافی کے لیے استعمال ہونے والی پشم، جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، نہایت اعلیٰ کوالٹی کی اور بہت ہی ملائم ہوتی ہے۔ کشمیری زبان میں اسے پھم کہتے ہیں۔ ماضی میں پشم لداخ میں پیدا ہونے کے علاوہ تبت سے بھی درآمد کی جاتی تھی اور اس کا کاروبار کرنے والے لوگ تبت بکال کہلاتے تھے۔ ماہرین ارضیات نے اگر کشمیر کے جنگلات کو سبز سونے سے تشبیہ دیے تو کشمیر کی صنعت شال بافی بجا طور پر کشمیر کا سفید سونا کہلانے کا مستحق ہے۔ شال بافی ایک ایسی صنعت ہے جس نے کشمیر کو عالم میں متعارف کرانے اور شہرت دلانے میں اہم ترین رول ادا کیا۔ تاریخ میں بعض اوقات اس نفع بخش صنعت نے پڑوس کے بڑے ممالک کو کشمیر کی تسخیر پر اکسایا۔ دوشالے کی صنعت نہایت نفع بخش تجارت کی حیثیت رکھتی تھی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں کشمیر اولین روسی سیاحوں دانی بیگوف اور فلپ یمروف نے اپنے سفر ناموں میں کشمیر کی شال بافی کی صنعت کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ کشمیری شالوں کی روس میں بہت مانگ تھی، اس لیے روس کی حکومت نے سائبیریا میں پشمینہ پیدا کرنے والی بکریوں کی پرورش اور افزائش کا پروگرام بنایا۔ اس دوران برطانوی حکومت کو بھی انگلستان میں کشمیری بکریوں کی پرورش کا خیال آیا۔ کشمیر کا پشمینہ پیدا کرنے والی خاص بکریاں پرورش اور افزائش کے لیے برطانیہ برآمد کی گئیں۔ روس اور برطانیہ دونوں کی پشمینہ پیدا کرنے والی بکریوں میں گہری دلچسپی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ان دونوں بڑے ممالک کی نظر میں پشمینہ کی تجارت نہایت نفع بخش کاروبار تھا۔ کیونکہ اس کا کاروبار کی اجارہ داری قدرتی طور پر کشمیر کو حاصل تھی، برطانیہ اور روس دونوں اس اجارہ داری سے کشمیر کو محروم کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ دونوں ممالک اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوئے، کیونکہ لداخ سے پشمینہ پیدا کرنے والی بکریاں روس اور برطانیہ لے جا کر ان کی پرورش اور افزائش کا تجربہ کامیاب نہ ہو سکا۔ پشمینہ کی شالوں کی تجارت کشمیر کے لیے ایک عطیہ خداوندی سے کم نہیں۔ شالوں کی پشمینہ پیدا کرنے والی بکریاں سوائے لداخ اور تبت کے
علاوہ ساری دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی، نہ ہی ان کی پرورش اور کسی آب و ہوا یا کسی سرزمین پر ہو سکتی ہے۔ اچھے قسم کی پشمینہ کی ایک شال کی قیمت جو آج لاکھوں تک ہوتی ہے، یہ انمول خزانہ کشمیری قوم کے اپنے اختیار میں آ جائے تو وہ اس کے سارے اپنے وطن عزیز کو ترقی کی بام عروج پر پہنچا سکتے ہیں۔ جی مشتاق وانی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے شال کی صنعت کے ساتھ ساتھ کشمیری بکریوں کا بھی حوال ہمیں بتایا اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا اور شال کی اہمیت اور اس کی افادیت کے بارے میں بتایا۔